غفار بتائیے گا، اس طرح کی کارکردگی دیکھنے کے بعد تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بھی فارمیٹ ہو پاکستانی ٹیم کبھی بھی کسی بھی ٹیم سے ہار سکتی ہے۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ کے لیے ایک سیاہ دن ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم جس نے اس سے پہلے صرف ماضی میں ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کو جو ہے وہ شکست دی، اوورسیز بڑی ٹیموں کو، پاکستان کو نہ صرف وہ کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ کمپریہنسولی انہیں دونوں ٹیسٹ میں پاکستان کو بیٹ کیا، 10 وکٹوں سے شکست دی پہلے ٹیسٹ میں، پھر 6 وکٹوں سے شکست دی دوسرے ٹیسٹ میں، اور ایک ایسی ٹیم پاکستان جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ علی جو سب ہوا ہے یہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہماری شکست، امریکہ سے شکست ہوئی، اسی طرح ہارے تھے آپ کو یاد ہے زمبابوے سے بھی T20 ورلڈ کپ میں، لیکن 2-3 سال پہلے اس ٹیم کا یہ حال نہیں تھا۔ یہ وہی ٹیم تھی جو کہ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلی، ایشیا کپ کا فائنل کھیلی، جس نے سری لنکا کو بھی 1 سال پہلے سے ہرایا۔ لیکن یہ جو پاکستان کرکٹ میں تبدیلیاں ہیں یہ گورنمنٹ بیسس پر جب چیئرمین تبدیل ہوتے ہیں، رمیز راجہ 2022 میں چیئرمین سے دسمبر کے اندر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نظم سیٹھی صاحب کی انٹری ہوئی، پھر زکا صاحب کی انٹری ہوئی، پھر اب محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ اس میوزیکل چیئر نے پاکستان کرکٹ کو اس نہج پر پہنچایا ہے، بربادی کی نہج پر، کیونکہ یہ ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب ورلڈ کپ کا فائنل، ایشیا کپ کا فائنل، ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سری لنکا کو سری لنکا میں ہرایا، آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں ون ڈے سیریز میں وائٹ واش ہو کے گئی تھی، چاہے ان کے جتنے کھلاڑی IPL میں تھے، یہ آسٹریلیا کا مسئلہ تھا، لیکن اس ٹیم کو برباد کرنے والے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق مینجمنٹ ہے، جنہوں نے اس ٹیم کے نہ صرف قد و خال چینج کیے، اس ٹیم کے اندر کپتانی کی وہ ریس شروع کرائی کہ جو اس کا اتحاد تھا اس کا شرارہ بکھیر دیا، اس ٹیم کے اندر وہ پھوٹ ڈلوا دی گئی کہ اس کے بعد اب کھلاڑی ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے بات کرنے سے بھی جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ یہی ورلڈ کپ کے اندر گیری کرسٹن کی رپورٹ تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا علی، یہ گیری کرسٹن کی ورلڈ کپ کی رپورٹ میں مینشن ہے کہ کون سے کھلاڑی ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ لیکن غفار یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سب چیزیں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بورڈ آفیشلز تو کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں بورڈ آفیسر بالکل صحیح کہتے ہیں، جادو کی چھڑی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اختیارات ضرور تھے علی، کیونکہ ورلڈ کپ کے اندر گیری کرسٹن کی رپورٹ کے اندر جو چیزیں مینشن تھی، کیا ایکشن لیا آپ نے؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی تبدیلیاں بار بار کی گئی ہیں، ایک شخص پہ بابر اعظم پہ 2 سال پہلے بھی 3 سال پہلے بھی جو ہے وہ الزامات اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی۔ آج آپ نے دیکھ لی پاکستان کرکٹ کی حقیقت، یہ ہے پاکستان کرکٹ کی حقیقت کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں وائٹ واش کر کے جا رہی ہے۔ یہی ٹیم 2-3 سال پہلے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلی، ایشیا کپ کا فائنل کھیلی، سیمی فائنل کھیلی، لیکن بار بار بورڈ میں تبدیلیاں، اپنی پسند کے لوگوں کو لانا، کبھی محمد حفیظ اس ٹیم کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، کبھی وہاب ریاض اس ٹیم کے سینئر مینیجر بن جاتے ہیں، کبھی شاہد آفریدی جو ہے وہ بری چیف سلیکٹر بن جاتے ہیں، کبھی ہارون رشید صاحب اس کے سلیکٹر بن جاتے ہیں۔ 1 سال کے اندر 4 چیف سلیکٹر، 1 سال کے اندر 4 PCB کے چیئرمین، 1 سال کے اندر 4 مرتبہ ہیڈ کوچ تبدیل ہونا، اس ٹیم کا بیڑا غرق آج نہیں ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے 6-8 مہینے پہلے، 1 سال پہلے اس ٹیم کے خد و خال جو ہے وہ اس طرح تبدیل کیے گئے۔ ایک رمیز راجہ صاحب کی وہ بات جو کہ جب وہ چیئرمین PCB تھے، وہ کہتے تھے کہ بابر اعظم کی قیادت میں یہ ٹیم متحد ہے اور میں نے ان کے علاوہ کچھ سوچا نہیں۔ یہ ایک ویژن ہوتا ہے کرکٹر کا، جو خود چیئرمین PCB تھا، جس نے اس ٹیم کے اندر ایک ایسی مثال قائم کی تھی کہ آپ اتحاد رکھیں گے ٹیم میں، چاہے وہ بابر اعظم ہوتے ہیں یا اس پر شاہین شاہ آفریدی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کپتان کے اندر پوری ٹیم متحد رہے، لیکن علی اس ٹیم کے اندر کپتانی کی دوڑ شروع کرائی گئی، اس ٹیم کے اندر اختلافات خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے ماضی کے سربراہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ وہ ہوئے۔ آپ نے سری لنکا میں وائٹ واش کیا تھا، یعنی کہ آپ یہ سوچیے علی کہ آسٹریلیا میں تو چلے وائٹ واش آپ ہوئے، شاہ مسعود کی قیادت میں 5 ٹیسٹ ہار گئے، لیکن میں شاہ مسعود کو آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز کے زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ ہمارے ماضی میں بڑے بڑے سٹارز بھی وہاں جا کے وائٹ واش ہوتے رہے۔ لیکن اس سے پہلی جو سیریز تھی، یعنی کہ سری لنکا کو ہم نے 2-0 سے پوری طرح ہرایا تھا، جب گرانٹ بریڈمن اور مکی آرتھر کے بعد اختیارات تھے اور بابر اعظم کپتان تھے۔ آپ نے ون ڈے کی بنیاد پر اس پاکستان ٹیم میں T20 اور ٹیسٹ کے اندر بھی تبدیلیاں کی۔ محمد عامر اور اماد وسیم جیسے وہ لوگ جو کہ ٹی وی بیٹھ کے کھلم کھلا بابر اعظم وہ پاکستان ٹیم کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کو نئی مینجمنٹ زبردستی ٹیم میں لے کر آئی۔ آج کہاں ہے محمد عامر، اماد وسیم؟ ٹیم کا بیڑا غرق کر کے جو چلے گئے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ محمد حفیظ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کپتان
اور باقی چیزوں کی تبدیلیاں کرائی. وہاب ریاض اس تھنکنگ بلاؤٹ کا حصہ تھے. جب شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنایا گیا تو جب کپتانی بورڈ تبدیل ہوا تو شاہین شاہ افریدی کو جس انداز سے ہٹایا گیا اور پھر بابر اعظم کو دوبارہ لایا گیا, یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کہ اندرون خانہ تمام پاکستان کرکٹ کو سمجھنے لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر علی یونٹی نہیں ہے. اس ٹیم کے اندر ایک طرح سے اب اختلافات پیدا ہو گئے. شان مسعود جو 10 سال سے پاکستان ٹیم میں کبھی اپنی جگہ مستحکم نہیں کر سکے, ان کی 27-28 رن کی ٹیسٹ ایوریج آج بھی ہمارے کرکٹ فینس کا منہ چڑھا رہی ہے. ان کو کاؤنٹی کرکٹ کی بنیاد پر آپ نے پاکستان ٹیم میں بھی کم بیک کروایا اور پھر ان کو ایسے کپتان بنایا جیسے وہ کاؤنٹی کرکٹ کے اندر بھی کوئی ٹائٹل جیت کر آئے تھے, حالانکہ وہاں بھی انہوں نے کوئی بڑا ٹائٹل نہیں جیتا. یہ سارے عوامل ہیں. دیکھیں آپ ابھی یہ بات کر سکتے ہیں علی کہ جیسن گلسپی نے یہ غلطی کی, پہلے ٹیسٹ میچ میں 4 فاسٹ بالر کھلا دیے, پچ صحیح ریڈ نہیں کی. آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ شاہین اور نسیم کو جس انداز سے ریسٹ کروایا گیا وہ بالکل درست نہیں تھا. آپ ان کرکٹرز کو ایک کیٹیگری کے اندر 45 لاکھ روپے دیتے ہیں, تو پھر کس بنیاد پر آپ نے ایک ٹیسٹ کے بعد ان کو فارغ کیا؟ آپ کو ان سے کام لینا چاہیے تھا. لیکن یہ کلیکٹو فیلئر ہے, یہ پاکستان کرکٹ کا وہ فیلئر ہے جس پہ اگر آپ جا کے دیکھیں اس پر بھارتی جو میڈیا ہے, بھارتی جو کرکٹرز ہیں, بھارتی جو جرنلسٹ ہیں, وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں. ان کی ٹویٹ کا مرکز یہ نہیں کہ پاکستان کو بنگلہ دیش نے آؤٹ کلاس کر دیا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جو نیوٹرل فینز ہیں, جو نیوٹرل میڈیا ہے, وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ اس ٹیم کے اندر اتحاد نہیں رہا. اس ٹیم کے اندر پاکستان کرکٹ کے اندر وہ دراڑ ڈالی گئی جس کے بعد آپ دیکھیں نا کوئی کسی قسم کی ٹیم اسپرٹ نظر نہیں آتی. پھر رہی صحیح کسر ہم نے اس سیریز میں ٹیکٹیکل بلنڈرز کرتے ہوئے کی ہے. بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا, جو بنیاد رکھی گئی, جب آپ ٹیم کے حالات انوائرمنٹ اچھا نہیں رکھیں گے, بار بار تبدیلیاں کریں گے, کپتانی کی ریس شروع ہو جائے گی. اوپر سے ستم یہ کہ اس ملک میں اب کرکٹ کا وہ ٹیلنٹ بھی نہیں رہا علی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر غفار یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسائل کی نشاندہی آپ اور میں مل کر سکتے ہیں تو پھر بورڈ مینجمنٹ جو ہے یا ٹیم مینجمنٹ جو ہے ان کو مسائل کیوں نہیں دکھائی دے رہے یا ان کے حل کے لیے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ علی جیسے میں نے کہا نا کہ ایک سال میں جب 4 مرتبہ چیئرمین تبدیل ہوں گے, یعنی کہ رمیز راجہ 2022 دسمبر میں چیئرمین, نجم سیٹھی, زکا اشرف, محسن نقوی. مجھے بتائیں نا کہ ہر بندہ اپنی پالیسی لے کر آتا ہے, ہر بندے کے اپنے فیوریٹس ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنا ڈائریکٹر کرکٹ لے کر آ رہے ہیں. کوئی محمد حفیظ کو لے آتا ہے, کوئی وہاب ریاض کو لے آتا ہے, کوئی جیسن گلسپی کو لے آتا ہے, کوئی گیری کسٹم کو لے آتا ہے. یہ بربادی کی بنیاد ہے. شروعات یہاں سے ہوتی ہے ٹاپ سے, اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں کہ کپتانی کی ریس, اس کے بعد آپ کی پرفارمنس, آپ کے پچ بنانے کے فیصلے, آپ کے 11 بنانے کے فیصلے. یہ بربادی پاکستان کرکٹ کی, پاکستان کے کرکٹ کا اسٹرکچر کی تباہی کی نشانی ہے. یہ صرف کھلاڑیوں کی ذمہ داری نہیں علی, برملا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان گورنمنٹ کی بھی یہاں ذمہ داری ہے.